عزیزہ مجھے یہ لباس پسند نہیں ہے، مجھے یہ شکل پسند نہیں ہے، مجھے یہ جھکنا، یہ عاجزی، یہ دین پسند نہیں ہے. یہ بات تجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پرواہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، تمنا ہی نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب ہے. حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا جبرائیل علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے اور مانا جائے. یہ نہیں کہ منہ میں تمباکو حرام ہے، اور یہ تمباکو جو ہے نا کوئی بھی شکل ہے، سب سے پسندیدہ جو ہے وہ نسوار ہے. اس لیے مولوی بیچارہ ڈرتا ہے کہ آپ نسوار کو حرام کریں گا تو معاملے خراب ہو جائے. یہ طرح کی اتنی سی کیا یہ حرام ہوتی طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حرام ہے وہ تھوڑی بھی حرام ہے اور زیادہ بھی حرام. منہ میں نسوار ہے. مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نہیں ہے رفا. مؤذن کہتا رہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیا، لیکن مسجد میں نہیں آیا، آوازے پر لبیک نہیں کہی، تو اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ سر جھکایا ہو، پاؤں قدم چل نکلے کیا وعدہ آ گیا. اگر ساتھیوں سر جھکانے والے ہیں صحابہ کہ جن کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا تھا کہ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جہاں گرما دیا وہاں نرما گئے، جہاں نرما دیا وہاں نرما گئے. اور دوسرا اس کا نام ہے مسلم. مسلم کے وہ اونٹ کے جن کے ناک میں نچیر بڑی ہو. اشہد ان محمد رسول اللہ پاوے کہتا ہے ہم نے نہیں آنا، حی علی الصلاۃ نہیں آئیں گے، حی علی الفلاح نہیں آئیں گے. اللہ اکبر تیرے کہنے سے کیا اللہ ہے ہی بڑا نہیں آئیں گے. تو نے مانا ہے جب اللہ کا مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی چھوڑ دے تو تو نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے. وگرنہ تو کہتا رہے. آج تو لوگ عجیب ہو گئے ہیں، حد ہو گئی ہے اور پھٹا پھاٹی پھسل جاتے ہیں. کہتے مولوی تیری بات میں کیا تفسیر ہے، اس ہندو کو دیکھ کتنی پیاری نظر پڑتا ہے. میں نے کہا یہ یوٹیوب یہ ہندو کا حال یہ پہلی بات شکل دیکھ کر بتاتا ہوں. حال یہ کہ مجھے یہاں داڑھی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی چلو داڑھی تو نہ کر، لیکن کیا سکھوں کی داڑھی ہوتی ہے، مسلمانوں کی داڑھی ہوتی ہے. اور جس کو داڑھی کا تقاضا کا پتہ نہیں ہے وہ سکھ ہے، وہ مسلمان نہیں. جس کو داڑھی کا حیا نہیں وہ بھی مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سکھ ہے. لیتا رہتا ہے، نادان ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، زبان سے جو چاہے کہے، داڑھی کا پتہ نہیں.
ہندو کو دے. ہندو چاہے کتنی اچھی نعت نظم یا تصنیف لکھے لیکن ہندو ہے وہ محبت جب ہوگی جب کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے مطابق عمل کرے گا. کہنے سے بھی نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ کھڑے کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا شان ہے. بہترین الفاظ ہے لوگوں کے پاس ایسے کہ پھول جھڑتے ہیں. ایسا دل چاہتا ہے کہ ہمارے کان وہ سنتے رہے لیکن اگر مانتے نہیں ہیں عمل نہیں ہے تو جو بھی جتنی بھی چکنی چپڑی باتیں کرے وہ ہندو ہے وہ سکھ. مانو گے تو بچو گے بچیں گے لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہوگا تو ٹھیک. کہتے رہے. پھر اسی طرح بھی ساتھی رمضان کی باری آتی ہے خطبے کا ٹائم پورا ہو. رمضان اپنے اندر ایک بہار لے کر آیا ہے. بہار ہے نیکیوں کی اور بخشش کی. ابھی روزہ رکھا ہے. پہلی بات یہ کہ یہاں پر عظمت دیکھیے یہاں پر عطا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مسلمان نیکی کی نیت کرتا ہے. جو نیک کام کی نیت اس نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کا اجر اس کو عطا کر دیتا ہے. ابھی اس نے نیت کی ہے ابھی رکھا نہیں ہے. پھر جب رکھا ہے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر دوسرا ثواب عمل کرنے کا بھی عطا فرما دیتا ہے. ایک روزہ رکھا کہ گویا کہ آپ نے 2 روزے رکھے اور روزے کا حال یہ کہ اللہ حساب کا دن آ گیا. یا اللہ میں تیرا رمضان ہوں کیوں کھڑا ہے کیوں ہے. کہا یا اللہ یہ جو بندہ تیری بارگاہ میں حساب دینے کے لیے آیا ہے اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے روزے رکھ کے تیری بارگاہ میں آیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کا حساب ہی نہ کر میری سفارش سے مجھے دے میں اس کو جنت میں دے جاؤں. یہ رمضان ہے اور کیا چاہے. اور اگر یہ مہربانی یہ عطا پا کر ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر پائیں تو پھر بجا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ وہ تباہ و برباد ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَعَبُدَّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ